جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ رب الرحمن کی بڑی ہی کرم نوازی ہے کہ اس رب نے ہمیں مسلمان بنایا، محبوب پیغمبر کا امتی بنایا۔ محبوب پیغمبر کا امتی بننے کے بعد ہم پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ہر ایک لمحہ محبوب پیغمبر کے طریقے کے مطابق گزاریں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو سکے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ اور جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، طریقے کو، فعل کو، عمل کو چھوڑ کر حضور کے غیروں کی بات مانتا ہے، ان کے بارے میں محبوب پیغمبر نے فرمایا، مسند احمد حدیث نمبر 5114 بیان کرنے والے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب پیغمبر نے فرمایا، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي۔ محبوب نے فرمایا کہ جس نے بھی میرے حکم کی خلاف ورزی کی، میرے حکم کے الٹ چلا، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ، اس پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی گئی۔ آج دیکھتے نہیں محبوب کے حکم کی خلاف ورزی چلتی ہے، پھر کہتے ہیں رزق میں برکت نہیں رہی، کوئی ہماری عزت نہیں کرتا، یہ ہو گیا، فلاں پریشانی آ گئی، فلاں مصیبت آ گئی۔ کیوں نہ آئے؟ میرے محبوب نے جب فرما دیا کہ جو میرے حکم کی خلاف ورزی کرے گا، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، اس پر ذلت و رسوائی مسلط کر دی گئی جو میرے حکم کے الٹ چلے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورۃ محمد آیت نمبر 33، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور اگر تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے، فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، میں تمہارے اعمال ضائع کر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اگر دنیا اور آخرت میں بہتری چاہیے، کامیابی چاہیے، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ جہاں پر ہمارے دنیاوی معاملات میں جہاں کہیں بھی محبوب پیغمبر کی حدیث ہمارے سامنے آ جائے اور اس میں ہم اپنے دل کی مان رہے ہوں، دل کی بات کو چھوڑ دیں، اپنے اماموں کی بات کو چھوڑ دیں، اپنے پیروں کی بات کو چھوڑ دیں، وہیں پر فوراً محبوب پیغمبر کے حکم کو تابع کر لیں، اطاعت کر لیں۔ اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1919، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن محبوب پیغمبر تشریف فرما ہے، ایک بوڑھا آدمی آیا اور اس بوڑھے آدمی کو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے میں تاخیر کی، یعنی کہ راستہ نہ دیا، وہ لیٹ پہنچا۔ تو محبوب پیغمبر نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، فرمایا کہ ایسا آدمی جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا، لیس منا، وہ ہمارے طریقے پر ہی نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی سب کچھ چل رہا ہے۔ بڑا کوئی مشورہ دے دے، آپ کا دور چلا گیا، اب ہمارا دور ہے، نئی جنریشن، آپ کی بات نہیں مانی جائے گی، ان کا ادب نہیں۔ صحابہ نے راستہ دینے میں تاخیر کی، محبوب نے فرمایا لیس منا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا۔ چھوٹوں سے پیار کرنے میں
ہماری ہی بھلائی ہے۔ کیوں؟ چھوٹوں سے پیار کریں گے، وہ ہمارے قریب آئیں گے اور ہم ان کی تربیت قرآن و حدیث کے مطابق کر سکیں گے۔ اگر ہم ان کے ساتھ غصے سے پیش آئیں گے، ڈانٹیں گے، تو کیسے ہمارے قریب آئیں گے؟ کیسے ہم قرآن و حدیث کے مطابق تربیت کریں گے؟ اور اسی طرح بخاری شریف کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بوسہ لیا۔ ساتھ بیٹھے تھے صحابی جس کا نام حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت حسن کا آپس میں پیار دیکھ کر کہنے لگا، محبوب جی ان لی عشرۃ من الولد ما قبلت منہم احدا، فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال من لا یرحم لا یرحم۔ کہنے لگا کہ محبوب جی میرے 10 بچے ہیں، میں نے ان سے کبھی پیار نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فنظر، اس کی طرف دیکھا، فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ بچوں کے بارے میں، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی ان سے پیار نہیں کیا۔ محبوب نے فرمایا جو اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرے گا، اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا۔ یہ دنیاوی معاملات لیس منا، آج کا موضوع لیس منا پر ہے، یعنی کہ وہ ہمارے طریقے پر کون کون سے آدمی جو نہیں ہیں، جن پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی گئی، جس نے محبوب پیغمبر کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ اور اسی طرح بخاری شریف کی حدیث نمبر 5063، اس حدیث میں یہ حدیث عام بیان ہوتی ہے کہ 3 آدمی آئے محبوب پیغمبر کے گھر، ام المؤمنین سے پوچھتے ہیں کس چیز کے بارے میں؟ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کس طرح ہے، محبوب پیغمبر کس طرح عبادت کرتے ہیں؟ تو ام المؤمنین بتاتی ہیں۔ تو وہ تینوں جو پوچھ رہے تھے ان میں سے ایک کہنے لگا کہ میں ساری زندگی روزے رکھتا رہوں گا، اور دوسرا کہنے لگا کہ میں ساری رات قیام کرتا رہوں گا، اور تیسرا کہتا ہے کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ اور جب ان تینوں آدمیوں کی خبر محبوب پیغمبر تک پہنچی تو محبوب پیغمبر ان کے پاس گئے اور فرمایا انتم الذین کذا و کذا، کیا تم لوگ وہی ہو جنہوں نے اس طرح کہا ہے؟ تو کہنے لگے ہاں اللہ کے نبی جی ہم ہی ہیں جنہوں نے اس طرح کہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے لگے؟ اما واللہ، اللہ کی قسم، انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، کہ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، زیادہ تقوی والا ہوں تم سے۔ لکنی اصوم و افطر، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں۔ و اصلی و ارقد، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، بیدار بھی ہوتا ہوں، عبادت بھی ہے۔ یہ نہیں کہ ساری زندگی عبادت، قیام ہی قیام، سونا نہیں ہے، میں سوتا بھی ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہوں۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں نے عورتوں سے شادی بھی کی ہوئی ہے۔ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، محبوب نے فرمایا جو میرے اس طریقے سے رغبت کرے گا وہ میرے طریقے پر نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ صحابی رسول، ان کا مشن کیا ہے کہ ہم محبوب پیغمبر کی عبادت کی طرح عبادت کر لیں، لیکن جب محبوب پیغمبر نے ان کی عبادت کے بارے میں سنا کہ وہ اس طرح کہہ رہے ہیں، میرے طریقے سے ہٹنے جا رہے ہیں، تو محبوب نے فرمایا اگر تم لوگوں نے میرے طریقے سے رغبت کی، تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحابی رسول، اور آج کہتے ہیں ہم نیک عمل کر رہے ہیں، ہے تو اچھا عمل، عبادت تو ہے، لیکن جب اس کا نام و نشان دین میں نہیں ہے تو وہ عبادت کیسے بن سکتی ہے؟ صحابی رسول عبادت کرنے کا
ارادہ ہے کہ ہماری عبادت زیادہ ہو جائے، محبوب نے فرمایا اگر ایسا کام کرو گے میرے طریقے سے ہٹ جاؤ گے، میرے ساتھ ایسے آدمی کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی سب کچھ چل رہا ہے، کہتے ہیں نیک عمل ہے، کیا حرج ہے، قرآن ہی پڑھا جاتا ہے، اس میں شامل ہونے کا کیا حرج ہے؟ حرج ہے، کیونکہ محبوب پیغمبر جب فوت ہوئے اس دنیا سے رخصت کر گئے تو اس سے پہلے وہی آئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تم پر دین مکمل ہو چکا، دین مکمل ہو چکا ہے۔ آج کے بعد اگر اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جائے گی وہ بدعت کہلائے گی، اور جمعہ کے خطبے میں یہ خطبہ تلاوت کیا جاتا ہے کہ بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ محبوب نے ہمیں وہ سب کام بتلائے ہیں جن سے ہم ہٹیں گے ہم پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی جائے گی۔ وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، محبوب نے فرمایا ایسے آدمی پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی گئی جس آدمی نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی۔ اور اسی طرح صحیح الترغیب و ترہیب کی حدیث نمبر 2723، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی ہمارے طریقے پر نہیں ہے، ہم اس سے تعلق داری توڑتے ہیں، ہمارے طریقے پر نہیں ہے جو ہمارے خلاف کی مشابہت کرتا ہے۔ یعنی کہ محبوب نے ساتھ ہی فرما دیا لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، یہود و نصارہ کی مشابہت مت کرو۔ آج کے نوجوان بالوں کی کٹنگ یہود و نصارہ جیسی، ڈیزائن بنوائے جا رہے ہیں، سر میں بالوں کے سٹائل، کانوں میں بالیاں، یہود و نصارہ کی مشابہت ہو رہی ہے، اور داڑھی میں ڈیزائن بنوائے جاتے ہیں۔ یہود و نصارہ یہی کام کرتے ہیں، آج کا مسلمان بھی یہی کام کر رہا ہے۔ یہود و نصارہ کی مشابہت مت کرو، فرمایا اگر کوئی آدمی یہود و نصارہ کی مشابہت کرے گا، ہمارے غیر کے طریقے پہ چلے گا، وہ ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے طریقے پر نہیں ہے کلمہ گو، محبوب کا کلمہ پڑا ہے، لیکن کیا ہے اتباع، مشابہت کس کی چل رہی ہے؟ یہود و نصارہ کی۔ آج سے 1450 سال پہلے محبوب نے فرما دیا تھا کہ اپنی چادروں شلواروں کو ٹخنوں سے اوپر رکھو۔ مسلمانوں نے، نوجوانوں نے یہ حدیث نہ مانی، لیکن اب جب یہود و نصارہ یہ کام کر رہے ہیں کہ ان کی پینٹیں نصف پنڈلی سے بھی اوپر آ چکی ہیں، آج ان کی مشابہت ہو رہی ہے، آج کے مسلمان وہی کام کر رہے ہیں۔ محبوب پیغمبر کی اطاعت نہ ہوئی، یہود و نصارہ کی مشابہت کر رہے ہیں، ان کے طریقے پہ چل رہے ہیں مسلمان۔ محبوب نے فرمایا اگر میرے حکم کی خلاف کرو گے، میرے حکم کی اطاعت نہیں کرو گے، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ، ذلت اور رسوائی تم پر مسلط کر دی جائے گی۔ اور اسی طرح حدیث صحیحہ، حدیث نمبر 2650، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من سحر او سحر لہ، فرمایا کہ ایسے آدمی کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، جو جادو کرتا ہے اور کرواتا ہے۔ جادو کرنے والا اور کروانے والا ہمارے طریقے پر نہیں ہے، ذلت اور رسوائی اس پر مسلط کر دی جائے گی۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کو نیچا دکھلانے کے لیے جادو کیا جاتا ہے، کروایا جاتا ہے۔ ایک بھائی اگر دوسرے بھائی سے اونچا ہو رہا ہے عزت میں، مال میں، مرتبے میں، تو اس پر جادو کروانے شروع کر دیے۔ کیا ہے یہ؟ مسلمانی ہے؟ محبوب نے فرمایا جو جادو کرے گا اور کروائے گا وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، اس پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی جائے گی۔
آج ہمارے معاشرے میں یہی سب کچھ چل رہا ہے. اگر تو نے فلان کام نہ کیا جادو کروا دوں گا, میرا کہنا مان لے. میں ایسے ایسے آدمیوں کو جانتا ہوں, پیروں کو جانتا ہوں, اس کا جادو ضائع نہیں جائے گا. یہ ہماری دین سے دوری ہے. جادو پر حق ہے, ہو جاتا ہے, لیکن اس کا توڑ بھی میرے محبوب نے بتلایا ہے کہ اگر تم سمجھو کہ جادو ہو چکا ہے, 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ پڑھ کر دم کر دو, اللہ تعالی جادو ختم کر دے. اور ساتھ معوذتین بھی ہیں, آخری کل بھی ہیں, یہ پڑھ کر پھونک دو, اللہ تعالیٰ جادو کو توڑ دیں گے. کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. میں ختم ہو گیا, میں برباد ہو گیا, مجھ پر جادو ہو گیا, میرا کاروبار نہیں چل رہا, فلاں ہو گیا. دین سے دوری ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. جادو کرنے والا, کروانے والا, محبوب نے فرمایا ہمارے طریقے پر نہیں ہے, اس پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی جائے گی. اور اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث نمبر 79, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ محبوب پیغمبر نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات, کہ محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو. پوچھا گیا, محبوب پیغمبر سے سوال کیا گیا, محبوب جی وہ 7 چیزیں کون کون سی ہیں جس کی وجہ سے آدمی ہلاک ہو جاتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے نمبر پر ہلاکت کا سبب بننے والی وہ کون سی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا کہ اللہ بھی رزق دیتا ہے, فلاں بھی دیتا ہے, اللہ اولاد دیتا ہے اور فلاں بھی اولاد دیتا ہے, وہ بھی کرنے والا ہے. یہ شرک ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے. دوسرے نمبر پر جادو کرنا, یہ ہلاکت کا سبب بننے والی چیز ہے, جادو کرنا. تیسرے نمبر پر ایسے آدمی کا قتل کرنا جس کا قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دیا ہو, نہ حق قتل کرنا. اور چوتھے نمبر پر یتیم کا مال کھانا. آج ہمارے معاشرے میں یہی سب کچھ چل رہا ہے. اگر کسی کا باپ فوت ہو جائے, بچے چھوٹے ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے بچوں کا مال کھانا شروع کر دیں گے. کبھی کوئی بہانہ, آپ کے گھر کا فلاں کام کروانا ہے, اتنے پیسے لگتے ہیں, حالانکہ کم لگتے ہوں گے, پیسے زیادہ بتلائے, مال کھانا شروع ہو گیا, یتیم کا مال کھانا. اور 5ویں نمبر پر میدان جہاد سے بھاگنا. اور 6 نمبر پر سود کھانا. یہ سود ہمارے معاشرے میں ہماری جڑوں میں بیٹھ چکا ہے, اس کا ہر طرف نام ہی نام ہے. کیا ہے یہ؟ سود نہیں ہے, موٹر سائیکل ادھار پہ ہے, قیمتیں 2 ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ایک چیز جس کے 2 قیمتیں ہوں وہ سود ہے. یہ تو منافع ہے. کس طرح کا منافع ہے؟ اگلے کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا ہے. اور اسی طرح گندم آتی ہے, گندم آئی, لوگوں نے سنبھال کر رکھ لی, گھر بھر لیے, گھروں میں گندم ہی گندم پڑی ہے, لوگوں کو مجبوری ہے, لے رہے ہیں, جتنا مرضی ریٹ بتلائے, مجبوری کے تحت لینی پڑے گی. ذخیرہ کرنے والا, سود کھانا, یہ بھی ہلاکت کا سبب ہے. اور 7ویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاکت کا سبب بننے والی چیز کون سی ہے؟ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا. یعنی کہ ان کا کوئی قصور نہیں, ان پر تہمت لگا دی, یہ بدکارہ ہے, اس کا فلاں کے ساتھ چکر ہے. اپنا بدلہ لینے کے لیے لوگوں کے درمیان اس کو ذلت رسوائی کی طرف لے جا رہے ہیں. یہ ہلاکت کا سبب بننے والی چیز ہے. اور اسی طرح صحیح البخاری حدیث نمبر 7527, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کو خوبصورت آواز سے، اچھے انداز میں، احسن آواز میں نہیں پڑھتا وہ ہمارے طریقے پر نہیں۔ اچھے انداز میں پڑھنا چاہیے قرآن کریم کو۔ آج اگر کوئی نماز میں اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کر لے، بعد میں آوازیں کسی جاتی ہیں، باتیں کی جاتی ہیں، بس آواز سناتا رہتا ہے، بڑی سلو قرآن پڑھتا ہے، اسی طرح کی باتیں۔ حالانکہ محبوب نے فرمایا جو قرآن کو آسن آواز میں نہیں پڑھتا، اچھی آواز میں نہیں پڑھتا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پر قرآن کے بارے میں محبوب پیغمبر نے کیا فرمایا؟ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ محبوب پیغمبر نے فرمایا حسنوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن مجید کو اچھے انداز میں پڑھو، اپنی آوازوں کے ساتھ اس کو اچھا پڑھو، آوازوں کے ذریعے خوبصورت بناؤ، کیونکہ قرآن خوبصورت ہے۔ جب اس کو خوبصورتی میں پڑھا جاتا ہے تو قرآن کے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور محبوب نے فرمایا جو قرآن کو احسن انداز میں نہیں پڑھتا لیس منا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری۔ محبوب نے فرمایا کہ جو ہمارے حکم کے خلاف کرے گا، جو ہماری اطاعت نہیں کرے گا، ہمارے اطاعت کے برعکس چلے گا، خلاف ورزی کرے گا، اس پر ذلت و رسوائی مسلط کر دی جائے گی۔ اور اسی طرح آج ہمارے معاشرے میں اگر میاں بیوی خوش ہیں، اچھی زندگی گزار رہے ہیں، عورتوں نے دیکھا، مردوں نے دیکھا، ان کے درمیان کسی قسم کی لڑائی نہیں ہے، بڑی پیار سے، بڑی محبت سے رہتے ہیں، اور ان کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ کبھی بیوی کو خاوند کے خلاف، کبھی خاوند کو بیوی کے خلاف، حالانکہ ہوتا ایسا نہیں ہے۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 2175، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من خبب امرأۃ علی زوجہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے جو کسی عورت کو اس کے خاوند کے خلاف بھڑکاتے، یعنی کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا کرواتے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ اگر ایسا کام کرو گے ذلت و رسوائی تم پر مسلط کر دی جائے۔ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، ایک نہ ایک دن سچ سامنے آ جاتا ہے۔ جب سچ سامنے آئے گا میاں بیوی آپس میں مل جائیں گے، تجھے ذلیل ہونا پڑے گا۔ محبوب پیغمبر کا فیصلہ ہے میرے حکم کے خلاف چلو گے ذلت و رسوائی مسلط کر دی جائے گی، اور شیطان اس کام میں بڑا ہی خوش ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث 2813، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کیا بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، اور وہ اپنا لشکر بھیجتا ہے، اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ دنیا میں پھیل جاؤ، اپنے کام شروع کر دو۔ کون سے کام؟ وہ کام جس کا اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ جس کی خاطر آج تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے، اس تیرے بندے کو میں دنیا میں تیرے رستے سے ہٹاؤں گا، اپنے رستے پہ لے آؤں گا۔ ابلیس اپنے لشکر بھیجتا ہے، جاؤ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول سے طریقے سے ہٹا دو، نافرمانی پہ لے آؤ۔ لشکر نکلتا ہے، جب واپسی آتے ہیں ایک آ کے کہتا ہے کہ میں نے فلاں کام سر انجام دیا ہے، شیطان اتنا خوش نہیں ہوتا۔ اور دوسرا پھر آتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کام سر انجام دیا ہے، ما ترکتہ حتی فرقت بینہ و بین امرأتہ قال فیدنینی منہ ویقول نعم انت فلیلتزمہ۔
وہ آ کے کہتا ہے کہ میں نے خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دی، جدائی ڈلوا دی. تو ابلیس کیا کرتا ہے، سردار کیا کرتا ہے، فَيُدْنِيهِ مِنْهُ، اس کو اپنے نزدیک کر لیتا ہے، وَيَقُولُ نِعْمَ، اور کہتا ہے تو نے اچھا کام کیا ہے، فَلْيَلْتَزِمْهُ، اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے. شیطان اس بات پر بڑا خوش ہوتا ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان لڑائی پیدا ہو جائے، جدائی آ جائے. آج ہمارے معاشرے میں لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں. کسی کا گھر خوش دیکھا تو اس میں گھس گئے، کیا کرنا ہے، اس گھر میں لڑائی برپا کرنی ہے، فساد پڑوانا ہے. یہ مسلمان کا کام تو نہیں ہے نا. شیطان اس بات پر خوش ہوتا ہے. اب سوچنا یہ ہے کہ ہم نے محبوب کا کہنا ماننا ہے یا ابلیس کا کہنا ماننا. اور اسی طرح سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2761 بیان کرنے والے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا، من لم یأخذ من شاربہ فلیس منا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مونچھیں نہ کٹوائے، مونچھوں کو بڑھا دے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے. محبوب پیغمبر نے حکم دیا تھا کہ یہود و نصارہ کی مشابہت کرو، وہ مونچھیں بڑھاتے ہیں، تم داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھیں کٹا دو. آج ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کو دیکھ لو، اتنی اتنی بڑی مونچھیں. محبوب پیغمبر کی خلاف وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری، ذلت و رسوائی ایسے آدمی پر مسلط ہے جو محبوب پیغمبر کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے. اللہ اکبر اللہ. کون کون سے ایسے کام بتلائیں جو آج ہمارے معاشرے میں نہ ہو رہے ہیں. اور اسی طرح اپنے مسلمان بھائی کی طرف اسلحے کی جانب اشارہ کرنے والا، مارنا نہیں ہے، صرف اشارہ کرنا اسلحے کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کی طرف. اس کے بارے میں مسلم شریف کی حدیث نمبر 99 100 حضرت ایاس بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، من صلی علینا السیف فلیس منا. اپنے والد سے روایت کیا کہ محبوب نے فرمایا کہ جس نے ہم پر تلوار کے ذریعے اشارہ کیا فلیس منا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے. آج کہتے ہیں نا، کوئی چیز ہاتھ میں ہے، اشارے کیے جا رہے ہیں، میں تجھے ماروں. مذاق میں بھی اسلحے کے ساتھ ایسی کوئی چیز بھی ہو جو نقصان پہنچاتی ہو، اس چیز کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کی طرف اشارہ کرنا، محبوب نے فرمایا وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے. لیس منا. دین سے دوری ہے جس کی وجہ سے ہم پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی گئی. پھر کہتے ہیں ہماری اولاد ہماری فرما بردار نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، فلاں ہو گیا. جب ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرنی ہے تو ہم پر ذلت و رسوائی آنی ہے. کیا ہونا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا حکم ملا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا. فرمایا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے ولا تبطلوا اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں. ہم کوئی سمجھتے ہی نہیں ہیں، بس نمازیں پڑھتے جاؤ، باقی جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا. کیا دیکھا جائے گا؟ نمازوں کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. حقوق اللہ وہ اللہ کے ذمے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اس کی ذات ایک غفور بھی ہے. لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کبھی معاف نہیں کرنے. جب تک جس پر زیادتی کی ہے اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو. حقوق العباد کا خیال رکھیے، اپنے مسلمان بھائی کا خیال رکھیے. آج ہم کھا پی کر بڑے ایسے سو جاتے ہیں، ساتھ ہمارے ہمسائے بھوکے پیاسے سوتے ہیں.
کبھی خیال ہی نہیں کیا. ہمارے بینک بیلنس بھرے ہیں لیکن ہمسایوں کا خیال نہیں ہے. مسلمان کا بھائی ہے. ہجرت کے بعد محبوب پیغمبر نے مواقعات قائم کی, مہاجرین و انصار کو بھائی بھائی قرار دیا. جس نے بھی محبوب کا کلمہ پڑھا ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. دین کی بنا پر اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے. یہ ہمارا بینک بیلنس الماریاں بھری پیسوں کی کام نہیں آئیں گی. حقوق العباد کا اگر ہم خیال رکھیں گے تبھی ہماری کامیابی ہے. حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. دنیا عارضی ہے, ختم ہو جائے گی. اس دنیا میں کچھ نہیں رکھا, 4 دن کی زندگی ہے. دنیا کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح دی کہ جب پانی میں, سمندر میں سے کوئی چڑیا, کوئی پرندہ اپنی چونچ میں پانی لے کر جاتا ہے نا, کتنا لے کے جاتا ہے؟ تھوڑا سا ہی ہوتا ہے, 1 قطرہ 2 قطرے. اتنی آدمی کی زندگی ہے. ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے. اس دنیا عارضی میں کچھ نہیں رکھا. اپنی آخرت کی زندگی بنائیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ کاروبار کے لیے کچھ نہ کرو, کرو, اور ساتھ ہی ساتھ عبادت بھی لازمی ہے. ہم دنیا کو کامیابی بنا کے بیٹھ گئے کہ دنیا میں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو کامیابی ہی کامیابی ہے. نہیں, اذانیں آتی رہتی ہیں, ہم دکان پہ مصروف بیٹھے ہیں, کاروبار میں مصروف بیٹھے ہیں, کوئی پرواہ نہیں, اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. جب تک اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے مطابق زندگی نہیں گزرے گی تو اللہ تعالی ہمارے اعمال ضائع کر دیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا جو میرے حکم کی خلاف ورزی کرے گا وجعل الذلۃ والصغار, ذلت اور رسوائی اس پر مسلط کر دی جائے گی. اور اسی طرح مسلم شریف کی حدیث نمبر 102 بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم منڈی میں سے گزرے. وہاں پر ایک غلے کا ڈھیر لگا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلے کے ڈھیر میں انگلیاں ڈالی, ہاتھ ڈالا تو نیچے سے مال کچھ اور تھا, اوپر سے کچھ اور دکھلایا جا رہا تھا, نیچے سے کچھ اور تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے پوچھا, مالک سے پوچھا کیا ہے یہ؟ تو کہنے لگا اصابتہ السماء یا رسول اللہ. قال افلا جعلتہ فوق الطعام کی یراہ الناس. کہنے لگا محبوب جی آسمان سے بارش آئی, بارش کی وجہ سے اوپر والا مال خشک ہو گیا, نیچے والا مال تر رہ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اس کو مکس کیوں نہیں کیا تاکہ لوگ مال کو دیکھ لیتے. جس طرح کا مال دکھانا ہے اسی طرح کا مال دینا ہے. دکھایا کچھ اور ہے, دیا کچھ اور ہے, یہ دھوکہ ہے. اور دھوکہ دینے والے کے بارے میں محبوب نے فرمایا لیس منا, وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے. اگر یہ کام کرو گے ذلت رسوائی تم پر مسلط کر دی جائے گی. من غش فلیس منا, دھوکہ دینے والا وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے. آج اسی طرح ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے. فروٹ لگے ہیں, سامنے بڑے بڑے فروٹ لگائے ہیں, پیچھے چھوٹے چھوٹے لوگ چھپا کے رکھے ہیں. شاپر میں ڈالنے, ایک دو اوپر سے بڑے ڈال دیں گے, باقی سبھی چھوٹے چھوٹے. جیسے سامنے مال رکھا ہے ویسی ہی چیز دو. یا تو آپس میں سبھی کو مکس کر کے رکھو, چھوٹے بڑے سامنے رکھو. یہ دھوکہ ہے.
اور دھوکہ دینے والے کے بارے میں محبوب نے فرمایا وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے. من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا کسی کو وہ ہمارے طریقے پر نہیں. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لازمی ہے ہر حال میں. ہماری دنیا کے زندگی گزارتے ہوئے جہاں کہیں بھی ہمیں کہیں پریشانی آئی، مصیبت آئی تو ہم قرآن و حدیث کی طرف لپکے. اور محبوب پیغمبر پر جب کوئی پریشانی آتی تو محبوب پیغمبر نفل پڑھتے. اپنے گناہوں کی ہر وقت معافیاں مانگیے، استغفار کیجیے. بتلائیے کہ محبوب پیغمبر پر کوئی گناہ تھے؟ نہیں تھے، لیکن محبوب پیغمبر دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے تھے. ہم نے کبھی معافی مانگی اللہ سے کہ اللہ ہم سے ایسا کون سا گناہ ہو چکا ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سبب بن کے رہ گئے؟ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، ہماری وہ غلطی معاف کر دے. کبھی معافیہ مانگی؟ اپنی خود کی ذہن کی باتیں سوچنا شروع کر دیتے ہیں، میں نے فلاں کام کیا ہوگا، فلاں کیا ہوگا، یا اس نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، وہ مجھ سے حسد کرتا ہے، اس نے ایسا کیا ہوگا، وہ مجھ سے جلتا ہے، اس نے ایسا کیا ہوگا. یہ کیا ہے؟ محبوب پیغمبر پر پریشانی آئی تو محبوب پیغمبر کس کی طرف آئے؟ نماز کی طرف. نماز کی طرف آؤ، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو. اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے. کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں. اور اسی طرح زبردستی مال چھیننے والا، ڈکیٹی، چوری، اس کے بارے میں سنن ترمذی کی حدیث نمبر 1651 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انتہاب فلیس منا، جس نے کسی کا مال چھینا وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے. دھوکہ، جھوٹ بول کر مال لے لینا کسی کا، وہ محبوب کے طریقے پر نہیں ہے. اور اسی طرح دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادعى ما ليس له فليس منا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دعویٰ کیا کسی چیز کا کہ یہ چیز میری ہے حالانکہ وہ چیز اس کی نہیں ہے، وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. دعویٰ کر لیتے ہیں نا، عدالتوں میں یہی سب کچھ چلتا ہے. دعویٰ کر لیا، ہاں فلاں چیز میری ہے، یاروں دوستوں کو پیسے کھلائے، چلے گئے، گواہیاں دلوا دیں، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، چھین لیا، لیس منا. اور دوسرا محبوب نے فرمایا وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ دنیا کا مال ہے، دنیا میں رہ جائے گا. انصاف کے ساتھ چلیے، جتنی جس کی چیز ہے اس کو دیجیے. اللہ اکبر اللہ. یہ دنیا کا مال ہے، دنیا میں رہ جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اريد الا الاصلاح وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین.